اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے سے پہلے چند منٹ کے کچھ اعمال ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ کے اعمال ہیں، لیکن یہ اس قدر اہمیت اور فضیلت کے حامل ہے کہ انسان ان اعمال کو بجا لا کر اگر سو جائے تو اس کا سونا عبادت الہی میں شمار ہوگا، اس کا سونا اطاعت الہی میں شمار ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ اس کا سونا عبادت الہی ہے بلکہ شیاطین جنات سے بھی حفاظت کا سبب ہوگا۔ سب سے پہلے انسان وضو کرے، اور یہ وضو کرنا ایسا عمل ہے کہ اگر انسان باوضو ہو کر سو جاتا ہے تو اس باوضو ہونے کی وجہ سے اس کو ویسے ہی ثواب ملے گا جیسے ساری رات جا کر نماز، عبادت الہی، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا ہو اور عبادت کرتا رہا ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث روایات میں بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے کہ انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے وہ، اس کے گھر والے، بلکہ اہل محلہ بھی اللہ کی امن و امان میں رہتے ہیں۔ تیسرا عمل کہ سونے سے پہلے تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھ کر سوئے۔ اچھا، اس عمل کے انتہائی عجیب و غریب اثرات ہیں جو یقیناً بیان سے باہر ہیں، بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو 4 نصیحتیں فرمائی ہیں کہ سونے سے پہلے یہ 4 کام کر کے سویا کریں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ختم قرآن کا ثواب حاصل کر کے سویا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ختم قرآن کا ثواب کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا کہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سو جاؤ تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے ختم قرآن کیا ہے۔ دوسری نصیحت کہ اپنے لیے تمام انبیاء، تمام مرسلین کو شفیع بنا کر سوئے۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ اس طرح تمام انبیاء اس کے لیے شفیع بن جائیں گے۔ تیسری نصیحت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ مومنین و مومنات کو خود سے راضی کر کے سوئے۔ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ جب یہ دعا پڑھ لو گے تو اللہ تمام مومنین و مومنات کو تم سے راضی و خوشنود فرما دے گا۔ چوتھی نصیحت کہ حج و عمرہ کر کے سوئے۔ اب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ روزانہ ہم کیسے حج و عمرہ کر سکتے ہیں؟ جو مکہ میں ہیں ان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ حج سال میں 1 بار ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تسبیح پڑھ کر سویا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح پڑھ کر سو جاؤ گے تو اللہ تمہیں حج و عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے سے پہلے معوذتین کی تلاوت کر کے سوئے، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے سوئے۔ اس طرح جنات، شیاطین، برے خواب، ڈراؤنے خوابوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ تکاثر کی تلاوت کر کے سوئے گا تو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ اور مامون رہے گا، یعنی اس پر پھر عذاب قبر واقع نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو حدیث و روایات میں اعمال وارد ہوئے ہیں ان میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر سوئے۔ جو شخص 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر سوئے گا تو اللہ اسے 1000 رکعت پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یفعل اللہ ما یشاء بقدرتہ ویحکم ما یرید بعزتہ۔ چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، 3 بار پڑھ کے سوئیں، اللہ تعالیٰ 1000 رکعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کر کے سوئے گا، اللہ اس کے لیے 70,000 فرشتے خلق فرماتا ہے جو قیامت تک اس آیت کے پڑھنے والے کے لیے استغفار اور توبہ اور طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ نماز فجر اور نماز شب کے لیے بیدار ہونے کی نیت سے سوئے اور اس کے لیے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کی تلاوت کرے، جو اس طرح شروع ہوتی ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اگر سونے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کریں گے انشاءاللہ انسان بیدار ہو جائے گا۔ سونے کے آداب کے حوالے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت ملاحظہ فرمائیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو کچھ دیر بائیں کروٹ لیٹو اور کچھ دیر بائیں کروٹ لینے کے بعد کروٹ بدل لو اور دائیں پہلو پہ لیٹ جاؤ اور دائیں پہلو پہ لیٹ کر سو جاؤ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حکم ہوا ہے کہ دائیں کروٹ لیٹنے کے بعد اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھے اور اس کے بعد انسان سو جائے۔ یاد رکھیے گا الٹا سونا شیاطین کا کام ہے، اس لیے اہل بیت علیہ السلام کی حدیث اور روایات میں یہ حکم بھی ملتا ہے کہ اگر بچہ بھی الٹا سو رہا ہو تو اسے سیدھا کر دیا جائے۔ ان اعمال کو انجام دے کر اور جس طرح حدیث اور روایات میں بیان ہوا ہے اس طریقے سے لیٹ کر اگر آپ سوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی رات، آپ کا سونا عبادت الہی اور اطاعت الہی میں شمار ہوگا۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے اور امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے زور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔